کا الشفا ہسپتال میں سرنگ کی موجودگی کا دعویٰ، حماس کی تردید۔ امریکہ میں شہریوں کا اسرائیل حماس جنگ بند کرنے کا مطالبہ۔ شامی حکومت اپنے شہریوں پر تشدد بند کرے، عالمی عدالت انصاف۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے الشفا ہسپتال میں حماس کے زیر استعمال سرنگ مل گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ دوران آپریشن اہلکاروں کو الشفا ہسپتال میں ہتھیار لے جانے والی گاڑی بھی ملی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز الشفا ہسپتال میں اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے الشفا ہسپتال کے قریب عمارت سے ایک یرغمالی خاتون کی لاش ملنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس سے قبل فوج نے الشفا ہسپتال کے اندر سے کلاشنکوف راکٹس، گرینیڈ اور جیکٹس ملنے کا بھی دعویٰ کیا، تاہم آزاد ذرائع سے ان دعووں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ حماس نے جمعرات کی شب جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ دفاع کی جانب سے الشفا ہسپتال میں حماس کی موجودگی کے دعوے بے بنیاد ہیں اور یہ دعوے قابض فوج کے ترجمان کی مضحکہ خیز کارکردگی کا اظہار معلوم ہوتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں مظاہرین نے اسرائیل حماس جنگ کے خلاف احتجاج کیا اور جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر میں داخلے کا اہم راستہ بند کر دیا۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر درج تھا نسل کشی بند کرو اور امریکہ اسرائیل کو فوجی مدد دینا بند کرے۔ خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق پولیس اسرائیل مخالف مظاہرین کو ڈھونڈ کر انہیں گرفتار کر رہی تھی۔ رائٹرز کو موصول ہونے والی ایک ای میل کے مطابق مظاہرین گرفتاری کے بعد فلسطین کی آزادی کے نعرے لگاتے رہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے تشدد کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جنگ کے وقت کی کابینہ میں شامل ہونے والے حزب اختلاف کے رہنما بینی گینٹس کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال میں بلنکن نے اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مثبت اقدامات کی فوری ضرورت پر زور دیا، جس میں آبادکار انتہا پسندوں کے تشدد کا مقابلہ کرنا بھی شامل ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ایپیک رہنماؤں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت میں عالمی سطح پر موسمیاتی تبدیلی پر تبادلہ خیال کیا۔ Every economy sees signs of what's to come if we don't act. Droughts, floods. صدر بائیڈن نے کہا کہ ہر ملک موسمی اثرات دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں کام نہیں کیا تو ہم جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ خشک سالی، سیلاب، سطح سمندر میں اضافہ، درجہ حرارت میں اضافہ اور زیادہ غیر متوقع موسم۔ انہوں نے امریکہ میں موسمیاتی تبدیلی اور صاف توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے افراط زر میں کمی کے قانون کے ذریعے فنڈز فراہم کرنے کی کوششوں کے بارے میں بھی بات کی۔ اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت نے 2011 میں شام میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کے حوالے سے پہلے بین الاقوامی کیس میں جمعرات کو فیصلہ سنایا کہ شام کو شہریوں کے خلاف پرتشدد کارروائیاں بند کرنی چاہیے۔ تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ اس دوران ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے کہا کہ شام کو تشدد، دیگر ظالمانہ، غیر انسانی یا ذلت آمیز سلوک اور سزاؤں کو روکنے کے لیے مقدور بھر اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس مقدمے میں شام پر اذیت رسانی سے متعلق کنونشن کی خلاف ورزی کا بھی الزام ہے اور اب یہ مقدمہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں چلے گا اور اس کی سماعت میں ممکنہ طور پر برسوں لگ سکتے ہیں۔ کینیڈا اور ہالینڈ نے ICJ سے شام کی جیلوں میں تشدد کو روکنے کا فوری طور پر حکم دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ اور امدادی کارکنوں نے چھٹے روز بھی شمالی بھارت میں منہدم ہونے والی سرنگ کے ملبے میں مزید گہری کھدائی کی تاکہ زیر زمین پھنسے 40 کارکنوں کو باہر نکالا جا سکے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ایک اہلکار نے کہا کہ جمعرات کو ایک نئی مشین کے ساتھ ڈرلنگ شروع کی گئی ہے اور امید ہے کہ آج رات تک ڈرلنگ مکمل کر لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بدھ کے روز کچھ کارکنوں کو بخار اور جسم میں درد محسوس ہوا لیکن ان کی حالت میں کوئی خرابی نہیں ہوئی۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اہلکار کا کہنا تھا کہ ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء ہر 2 گھنٹے بعد پائپ کے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔